السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم قرآن میں آگے بڑھتے ہوئے تفسیر ملاحظہ فرمائیں سورہ بقرہ کی 263 نمبر کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قول معروف ومغفرة خیر من صدقة يتبعها أذى واللہ غنی حلیم۔ نیک کلام اور مغفرت اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے دل دکھانے کا سلسلہ بھی ہو۔ اللہ سب سے بے نیاز اور بڑا بردبار ہے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی سائل تمہارے پاس آ جاتا ہے تو 2 کام میں سے ایک کام کرو۔ اگر کسی نے تمہارے پاس رجوع کیا، تمہارے پاس آیا، تو تمہیں 2 کام میں سے ایک کام کرنا ہے۔ یا تو سرکار کے الفاظ ہیں بذل یسیر اور رد جمیل۔ بذل یسیر، بذل کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا، یسیر یعنی جتنا ممکن ہو، اور رد یا رد کر دو، جمیل یعنی خوبصورت، یا اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق اس کو عطا کر دو۔ جتنا توانائی ہے، جتنا دے سکتے ہو اتنا اسے عطا کر دو۔ بہرحال اللہ کی راہ میں دینا ہے، اور اللہ ہماری حیثیت کو جانتا ہے۔ ہر انسان کی حیثیت کو انسان خود جانے نہ جانے خدا ضرور جانتا ہے۔ تو اپنی حیثیت کے مطابق یا تو اس کی مدد کر دو، جتنا دے سکتے ہو اسے دے دو، یا پھر اسے خوبصورتی سے، اچھے انداز سے، اچھی گفتگو کے ساتھ واپس کر دو۔ رد جمیل، جھڑک کے نہیں، ڈانٹ کے نہیں، ذلیل کر کے نہیں، بلکہ خوبصورتی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس کو واپس کر دو۔ اگر نہیں دے سکتے تو رد جمیل، خوبصورتی سے واپس کر دو۔ اور پھر سرکار رسالت مآب فرماتے ہیں کہ اگر اپنے مال کے ذریعے دوسروں کی مدد نہیں کر سکتے، اگر تمہارے پاس اتنا مال نہیں ہے، یا تمہاری ضرورت کے مطابق ہی تمہارے پاس مال ہے اور تم اپنی مال کے ذریعے کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہو، تو سرکار نے ہمیں ایک دوسرا طریقہ بتایا کہ اپنے اخلاق کے ذریعے اس کی مدد کرو، اپنی گفتگو کے ذریعے اس کی مدد کرو، اپنی زبان سے اس کی مدد کرو، اخلاق، بہترین اخلاق سے اس کی مدد کرو۔ یعنی سائل کو لوٹاؤ نہیں، اخلاق سے اس کی مدد کرو۔ جو بہت پیغامات ہیں پیغام حاصل کرنے والوں کے لیے، لیکن جو چند پیغام سامنے کے میں وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا پیغام یہ ہے، فقیر و نادار کی عزت کرنا، اس کی عزت کی حفاظت کرنا، اس کو شکم سیر کرنے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا کے ہم نے اس کی عزت کی، لیکن جو 2 الفاظ بعد میں بول دیے، جتا دیا، اس سے اس کی عزت خاک میں مل گئی۔ تو عزت کو باقی رکھنا شکم سیری سے زیادہ اس نادار کے لیے اہمیت رکھتا ہے، اور اللہ کے نزدیک بھی یہی اہمیت رکھتا ہے۔ دوسرا پیغام، فقیر کو محبت اور رحم دلی سے ایسے کام کی طرف لگاؤ، ایسی گفتگو، قول معروف، اچھی بات کے ذریعے اس کو بتاؤ جس سے وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکے۔ ایسے کام کی طرف رہنمائی کر دو اس کی کہ جس کام کو انجام دے کہ وہ فقیری نہ کرے بلکہ رزق کما کے آگے بڑھ سکے۔ تیسرا پیغام، ہمیشہ انفاق راہ خدا میں خرچ کرنا، انفاق اور راہ خدا میں خرچ کرنا اخلاق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر اچھا اخلاق نہیں ہے تو انفاق کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چوتھا پیغام، فقیر کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا اس کی تسکین کا ذریعہ، اس کے سکون کا ذریعہ ہے۔ اس فقیر کو، بلکہ تمام انسانوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرنے سے انسانوں کو رشد ملتا ہے، اس کو ترقی ملتی ہے، جبکہ دل دکھا کر صدقہ دینے سے ایسا کوئی فائدہ انسان کو نہیں ملتا ہے۔ پانچواں پیغام، اگر کسی فقیر نے اپنی ناداری اور تنگ دستی کی وجہ سے کچھ غلط بات کہہ دی،
عاجز ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، جو اس کی زبان میں آتا ہے کہہ جاتا ہے۔ اگر کچھ غلط بات بھی کہہ دی تو یہاں پر ہمیں معاف کر دینا چاہیے۔ مغفرتن کا لفظ ہے اس آیت میں، ہم سے کہا جا رہا ہے مغفرتن یعنی بخش دو، معاف کر دو۔ ظاہر ہے کہ اس کی ناداری نے اسے مجبور بنا دیا، اس لیے ایسی بات کہی ہے۔ چھٹا پیغام، معاشرے اور سماج میں جو صحیح باتیں رائج ہیں ان امور کی رعایت کرنا ضروری ہے، گفتگو میں بھی، عمل کرنے میں بھی، دونوں اعتبار سے اس رائج باتوں کو جو صحیح ہے، برحق ہے، اس کو فالو کرنا، اس کو ماننا ضروری ہے۔ ساتواں پیغام، اگر فقیر کو ستایا جاتا ہے، اس کو اذیتیں اور تکلیف دی جاتی ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس فقیر کا بدلہ ضرور انسان سے لیتا ہے، کیونکہ فقیر راہ خدا میں تم سے مانگ رہا ہے، اور جب ہم دینے میں اس کو ذلیل کر رہے ہیں خدا نخواستہ، اس کو اذیت دے رہے ہیں خدا نخواستہ، اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں خدا نخواستہ، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری عزت ہے، توانائی ہے، طاقت ہے، نہیں، خدا حلیم ہے، خدا بے نیاز ہے، وہ ضرور بدلہ لیتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ تم نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی ہے تو بدلہ لے رہا ہے، وہ نہیں، تم نے اس نادار اور فقیر بندے کی توہین کیا ہے تو اس توہین کا بدلہ، اس فقیر کا بدلہ خدا تم سے لیتا ہے۔ لہذا انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے اپنی عملی زندگی میں۔ اگر انسان خود محتاج اور فقیر نہیں بننا چاہتا ہے تو ہمیشہ فقیر و ناداروں کی مدد کرنا چاہیے، مال سے، اخلاق سے، زبان سے، ہمیشہ مدد میں آگے قدم بڑھانا چاہیے۔ خدایا ہمیں اپنے محتاج اور فقیر اور نادار بندوں کی مدد کرنے والوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔